بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف اور استغفار دونوں ہی باکمال وظیفے ہیں، اور جب ان کا کثرت سے ورد کیا جائے اور توجہ دھیان سے کیا جائے تو ایسے میریکلز ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری جو عقل ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ اس طرح سے بھی لائف چینج ہو سکتی ہے، اس طرح کے بھی کام بن سکتے ہیں۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ کریں، درود شریف کا کریں، استغفار کا کریں، اس میں توجہ ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، اللہ کے حضور آپ کی حاضری ہونی چاہیے، تو بہت جلدی فیض ملتا ہے۔ استغفار کے کچھ ایسے میریکلز ہیں جو الحمدللہ سنیں گے تو استغفار پڑھنے کی اور بھی زیادہ رغبت پیدا ہوگی، اور جب ہم کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں گے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے گا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو کام ہیں وہ بنیں گے، مشکلات حل ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، اور درود شریف کے فیض میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ استغفار نے مجھے بہت فیض دیا۔ کہتے ہیں کہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ مجھ پر کافی قرض تھا، آلموسٹ 6 لاکھ کے قریب قرض تھا، اور کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں، اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ سے قرض لیتا گیا اور قرض کی رقم ادا نہیں ہو سکی، جو قرض بڑھتے بڑھتے 6 لاکھ کے قریب پہنچا۔ انکم میری بہت لمیٹڈ تھی اور گھر کے اخراجات بھی تھے، اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے قرض ادا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان دنوں استغفار کا ورد شروع کیا، درود شریف ساتھ ساتھ پڑھتا رہا، درود شریف پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے لیکن استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کیا، اور الحمدللہ اس کی برکت سے 1 سال میں میرے حالات بدلے، غیبی مدد ہوئی، قرض کے لیے جو انکم تھی اس کا انتظام ہوا، اور رفتہ رفتہ کر کے میرا سارا قرض ادا ہو گیا، اور اب الحمدللہ حال یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو قرضہ دے رکھا ہے، یعنی اللہ نے مجھے اتنا عطا کر دیا ہے کہ میں نے چند لوگ ایسے ہیں جن کو قرضہ دیا ہوا ہے، اور تقریباً ان کے حالات بدلنے میں 1 سال لگا۔ 1 سال یہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتے رہے، یہ نہیں ہوا کہ چند مہینے کر کے چھوڑ دیا، اور جو حالات میں تبدیلی آئی وہ چند مہینوں کے ورد کے بعد آنا شروع ہوئی۔ تو جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حالات چینج ہوں گے۔ ایسے ہی ایک اور صاحب ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو استغفار ہے جب کریں تو کام بنتے ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر آپ ایک سٹنگ میں بیٹھ کر 2 یا 3 ہزار مرتبہ استغفار کر لیں، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جب میں ایک سٹنگ میں ایک جگہ بیٹھ کر ایک ہی دفعہ میں 2 یا 3 ہزار مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ میں گھر میں ہی ورد کروں، کبھی ہوتا ہے کہ میں ٹریولنگ میں ہوتا ہوں تب ورد کرتا رہتا ہوں، کبھی کسی شاپ پر بیٹھا ہوتا ہوں تب ورد کرتا رہتا ہوں، اور جب میں استغفر اللہ 2 یا 3 ہزار مرتبہ مکمل کرتا ہوں تو مجھے لازمی طور پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کام کے حوالے سے فون کال ضرور آتی ہے، اور کہتے ہیں یہ میرا آزمایا ہوا ہے اور میں اس چیز کا عادی ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میں استغفار کا ورد کرتا ہوں تب میرا دھیان استغفار کی ہی طرف ہوتا ہے، میں توجہ اور دھیان سے کرتا ہوں، اور بہت تیز ورد نہیں کرتا، آہستہ آہستہ استغفر اللہ اس پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کے طور پر پڑھتا ہوں، اور اگر باوضو پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور میں عموماً باوضو ہی استغفار کرتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ 1-2 گھنٹے میں ہی کوئی نہ کوئی آفر، کوئی نہ کوئی کام کے حوالے سے، کسی نہ کسی پروجیکٹ کے حوالے سے لازمی کال آتی ہے، اور میرا اس بات پر یقین ہے، اور اگر اس دن کوئی فون، کوئی کال، کوئی آفر نہ آئے تو نیکسٹ ڈے ضرور مجھے کوئی نہ کوئی کام ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا آزمایا ہوا ہے، کوئی اور بھی آزما سکتا ہے، ایک ہی سٹنگ میں باوضو ہو کر استغفر اللہ پڑھنا ہے، دھیان اور توجہ سے، ضروری نہیں کہ گھر میں پڑھیں، آفس میں، ٹریولنگ میں، یا کہیں پر بھی شاپ وغیرہ میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ دھیان سے پڑھیں تو کوئی نہ کوئی رزق کا بندوبست ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور ہمیشہ ان کو استغفار اس طریقے سے ورد کرنے سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب کا کہنا ہے کہ استغفار کی بہت زیادہ برکتیں دیکھی اور بہت فیض ملا۔ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 9 یا 8 سال سے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اور میں بہت زیادہ انزائٹی کا شکار ہوں، اور آلموسٹ 19 سال کی عمر سے مجھے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن کا معاملہ ہے، اس طرح کے میرے ساتھ مسئلے ہیں، لیکن الحمدللہ استغفار کی کثرت کرنے کی برکت سے اب میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرتا ہوں۔ جن چیزوں کا مجھ پر اٹیک ہوتا ہے، جو سوچیں مجھ پر غالب آتی ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں، وہ بہت کم ہو گئی ہیں، اور مجھے ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے، اور آلموسٹ جتنا زیادہ استغفار کرتا ہوں
اتنی ہی زیادہ مجھے ذہنی سکون فیل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک اور صاحب بتاتے ہیں کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نوکری تلاش کرتا رہا، لیکن مجھے کہیں نوکری نہ ملی اور میں بہت پریشان بھی تھا اس حوالے سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق اس کا بہت ذکر کیا، اور ہر بار یہ پڑھ کر میں سجدے میں سر رکھ کر بہت دعا کرتا کہ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ سارا دن میں استغفار کا ورد کرتا، استغفر اللہ یہی پڑھتا رہتا۔ کم و بیش 1 مہینہ یا 2 مہینہ لگا۔ اسی طریقے سے میرا معمول تھا کہ پورا دن استغفار ورد کرتا اور یا رزاق پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے حضور دعا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے گوگل پر نوکری ملی الحمدللہ، اور یہ بات میں دکھاوے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ محبت سے استغفار کریں، کامل یقین سے کریں، اللہ کے حضور توبہ کی نیت سے کریں اور گناہوں سے بچیں اور کثرت سے استغفار کا ورد کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے لیے رزق بارش کی طرح برستا ہے، اولاد سے اور مال سے مدد ہوتی ہے۔ تو جب میں نے کثرت سے استغفار کیا 1 مہینے 2 مہینے، تو الحمدللہ بہترین جگہ میرے لیے جاب کا بندوبست ہوا۔ تو جو کوئی بھی استغفر اللہ کثرت سے ورد کرے گا، کوئی بیماری ہو انشاءاللہ وہ ختم ہوگی، رزق کے کاروبار کے مسئلے ہوں وہ حل ہوں گے، قرضہ ہوگا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بس خلوص نیت سے کرنا ہے، توجہ دھیان سے کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور جس وقت آپ استغفار کا ورد کر رہے ہوں، آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ اللہ سے چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے اپنے گھر والے، اپنے والدین، اپنے فوت شدگان اور امت کی طرف سے میں استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور پھر جو بھی حاجات ہو، جو بھی دعا ہو وہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے ہر کام میں کامیابی اور آسانی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں بھی بہت زیادہ استغفار کرنے والا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنائے، اور ہمیں درود پاک کا اور استغفار کا خاص فیض عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔